بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ گورنمنٹ کا بجٹ آیا اس سال کا، اور پہلے ہی اس کے اندر ان کی بددیانی نظر آئی۔ وفاق کا اس سال کا بجٹ جو ہے وہ 5,835 ہے۔ اگر اس کے لحاظ سے 14.4% نکالتے ہیں تو 835 ارب ہوتا ہے، جس کو انہوں نے ریونیو اسائنمنٹ 798 کیا۔ اس سے کہ وہ یہ ماننے کو نہیں تیار کہ جو پرفارمنس وفاق نے دی ہے اس کے مقابلے میں ان کی صوبے کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے کہ وفاق نے جو ٹارگٹ دیا تھا 679 کا، اس کو وہ اس سال 642 دکھا رہے ہیں، جو کہ اس سے زیادہ ہوگی۔ اور سندھ گورنمنٹ کا جو اپنا ٹارگٹ تھا، جو کہ انہوں نے 313 رکھا تھا اور 242 صرف جمع کیا، وہ وفاق سے خراب تھی۔ تو صرف ایک چیز کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک اور چھوٹ دیا۔ اب اس سال کے بجٹ، کل بجٹ جو ہے وہ انہوں نے 1.4 ٹریلین روپیز یعنی 1,452 کھرب روپے جو ہے وہ رکھا ہے۔ اور یہ صورتحال کے لحاظ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے اس کا حجم اور بڑھا دیا ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں ترقیاتی بجٹ اس کے اندر بڑھایا تو ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ پروونشل اے ڈی پی جو پچھلے سال انہوں نے رکھی تھی 232، 160 ارب ریوائز بجٹ میں تھا، اور ایکچولی جو 232 کے خرچ کیا وہ 113 ارب ہو گیا تھا۔ تو بجٹ کے کیا مطلب ہوتے ہیں، پرفارمنس میں کیا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں امید تھی اس دفعہ کہ سندھ کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، سندھ کو ہیلتھ کارڈ بھی نہیں دیا۔ ہمیں پوری امید تھی کہ پچھلے 2 سال سے وعدہ کر رہے تھے کہ پی ایف سی ایوارڈ اناؤنس کریں گے، اس سال بھی انہوں نے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا، اچھی بات کی۔ کم سے کم سرکاری ملازمین کی تنخواہ 25,000 کر دی، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن گوسٹ امپلائیز کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو دفتر اٹینڈ نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ بائیو میٹرک لگانا کوئی اتنا مشکل کام تو ہے نہیں، لیکن جہاں نیت اپنی جیب بھرنی ہو وہاں ایسے کام تو کوئی حکومت نہیں کرے گی۔ تو اس لیے جو 25,000 انہوں نے منیمم ویج پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کی ہے، تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی 17,500 روپے بھی ویج نہیں مل رہی تھی۔ تو یہ اب 25,000 کیسے کریں گے؟ اس 25,000 کرنے سے اس کا اطلاق کیسے کروائیں گے؟ اور اگر یہ اطلاق کروانے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ سرمایہ کار سندھ کے اندر کیوں سرمایہ کاری کرے، اس سے کہ جس سرمایہ کے وجہ سے 25,000 روپے کے بجائے اس کو ہم میں 20,000 روپے پہ مزدور رکھ سکتا ہے، وہ کیوں 25,000 میں رکھ سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ 25,000 جو وہ ایک قسم کے ریٹروگریسو اسٹیپ ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اس کی کانسیکوینسز نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اس پورے پاکستان کا مزدور کا مبقع جو ہے وہ صوبہ سندھ ہو جائے گا، اور صوبہ سندھ میں تو باقی جگہ تو فیکٹریاں لگی نہیں ہیں۔ تو فیکٹریاں 90% فیکٹریاں کہاں لگی ہیں؟ شہر کراچی میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد پورے پاکستان کا مبقع کراچی ہو جائے گا۔ کراچی کے انفراسٹرکچر جو کہ ابھی ہی بہت ویک ہے اس پہ اور ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی ہمیں جواب سمجھا دیں کہ جب ایک آدمی کو جو ساؤتھ پنجاب میں رہتا ہے یا جنوبی سندھ میں رہتا ہے، وہ سب کہیں گے کہ کراچی میں اب 25,000 روپے ملے، کیا ہوگا؟ کراچی اور برباد اور تباہ ہوگا، اور حکومت سندھ جو ہے وہ ایک خاموش تماشائی بن سکے۔ اب کراچی کے حالات کے اوپر دیکھیں۔ پچھلے سال کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کا اناؤنسمنٹ ہوا۔ پچھلے سال ستمبر سے اس سال جون تک آپ کو کراچی بالکل تبدیل ہوا ہوا نظر آتا ہوگا۔ لگتا ہے مراد علی شاہ کو تو نظر آتا ہے، مجھے کہیں کوئی تبدیلی اور نظر نہیں۔
اس شہر پاک کراچی کے اندر ابھی بھی سارا پانی 2004 سے سمندر میں بغیر ٹریٹمنٹ کے سیوریج ڈالی جاتی ہے، اور یہ حال باقی سندھ کی بھی ہے کہ دریاؤں میں کینالز میں ڈالی جا رہی ہے اور ان کی ٹانکیں جڑی ہوئی کی نہ کسی پہ جرمانہ ہوتا ہے نہ کوئی ان کی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جا رہے ہیں۔ جب سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگے ہوئے ہی نہیں ہوں گے تو گندا ہی پانی جائے گا۔ شہر کراچی کو پانی کی ضروریات میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہے اور ابھی بھی معاملات اسی سست روی سے چل رہے ہیں۔ اس کو تیزی میں لانے کی ضرورت ہے۔ جو وفاق نے ذمہ داری دی ہے وہ وفاق انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو کام انہیں نے کرنا ہے انٹرنل ڈسٹریبیوشن وہ کام شروع نہیں ہے۔ کراچی واٹر سیوریج بورڈ بالکل ناکارہ ہے، اس کے اوپر جو سوئپ کا پروگرام چل رہا ہے اس کی وجہ سے کوئی اس ادارے میں ابھی تک تبدیلی نظر نہیں آئی۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جس سے کراچی کا کوڑا اٹھانا تھا اسے 2 ماڈرن اسٹیشن بنانے تھے، وہ پچھلے سال کے بجٹ کا وعدہ تھا، وہ وعدہ نہ پورا ہوا، نہ اس پہ کوئی کام ہوا، نہ کوئی مشینری آئی، نہ کوئی کنسلٹنٹ رکھا گیا اور وہ اسی سست روی سے چل رہا ہے۔ اس سال دوبارہ اس کو ڈالا۔ ریڈ لائن کے اوپر پچھلے سال کہا تھا زور و شور سے کام ہوگا، یونیورسٹی روڈ ہم سمجھ رہے تھے کہ پوری کھد چکی ہوگی اور اب تو وہاں سارے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یونیورسٹی روڈ پہ کوئی کام کے آثار ابھی تک نظر نہیں آتے۔ یلو لائن کی بات کی تھی کہ یلو لائن بھی ہم شروع کریں گے، یلو لائن کے اوپر بھی کوئی کام نہیں۔ جو اورنج لائن انہیں بنانی تھی، جو کہ اورنگی میں بننی تھی اور صرف 3.5 کلومیٹر کی لائن تھی، وہ ان سے پچھلے 6 سال میں بن نہیں سکی۔ شہر کے حالات گلی کوچوں کے تو وہ مرکز نے پیسے دے کے کچھ کراچی والوں کے آنسو پہنچوا دی ہے، لیکن ذمہ داری ان کی تھی۔ لوکل باڈیز کے نظام کو مربوط کرنے کے لیے جبکہ ان کا سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2013 ناکام ہو چکا تھا اور اس کے بعد انہیں نے دوسرا نظام لانا تھا، نہ وہ نظام آیا، نہ جو نظام ہم نے پرپوز کیا وہ۔ کراچی کے بدستور حالات اتنے ہی خراب چلتے رہیں گے، نہ بسیں آئیں گی۔ ابھی بھی اس سال بجٹ کے اندر 100 بسوں کا رکھا ہے، جبکہ اس شہر کی بسوں کی ضروریات ہزاروں میں، اور اس شہر میں سب سے نئی بس جو ہے وہ 14 سال پرانی ہے۔ ہم نے اپنے شیڈو بجٹ میں جو تجاویز دی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کے سلسلے میں یہ بجٹ کراچی کی ضروریات کو بالکل ایڈریس نہیں کر رہا۔ صرف کراچی کی ضروریات تو نہیں کر رہا، پورے بجٹ میں سندھ کا دوسرا سب سے بڑا شہر حیدرآباد ہے، اس شہر کے لیے کوئی خصوصی پیکج نہیں رکھا گیا، کوئی خصوصی ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں دیا گیا، اور یہی صورتحال باقی سندھ کے شہروں کی ہے۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس معاملے میں سبق ہے۔ اب آئیں اسکول کی تعلیم۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جہاں اسکول کی تعلیم ہو یا ہیلتھ، دونوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے حکومت بے تحاشا بی ایچ یوز کو اور اسکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ میں کرنا چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر کا انوالومنٹ اچھی بات ہو اگر اس کے اسٹینڈرڈز مقرر کیے گئے۔ انہیں نے اسٹینڈرڈز مقرر کیے، انہیں نے ون ونڈو آپریشن اور رشوت لینا شروع کیا ہوا ہے، اس سے کہ وہ پہلے انہیں مختلف چیزوں میں کمیشن یا کٹ لینا پڑتا تھا، اب صرف ٹھیکہ دینے کے میں کٹ لینا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کو اسکول دیا، آپ بتاؤ ہمیں کتنے پیسے دو، آپ کو بی ایچ یو دیا، آپ بتاؤ آپ ہمیں کتنے پیسے دو گے، تو ون ونڈو آپریشن رشوت کا شروع کر دیا ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ اچھا چلیے آپ نے یہ سب کچھ جب پرائیویٹ سیکٹر میں دے رہے ہیں تو آپ بتائیے آپ نے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں میں کتنی کٹوتی کی، بھائی ان کو اس پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیپوٹیشن پہ بھیج دو، اس کا بھی سائز بڑھتا جا رہا ہے اور ٹھیکہ بھی دیے جا رہے ہو، تو پھر فائدہ کیا ہوا تھرڈ پارٹی کانٹریکٹنگ کا؟ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹنگ کا مین فائدہ یہ ہوتا ہے آپ اپنی سائز آف گورنمنٹ کم کر سکیں، سائز آف گورنمنٹ کم نہیں۔ ابھی بھی اس زمانے میں بھی اتنے ہی قاصد پائے جاتے ہیں، جبکہ آج کل ہم لوگ پیغام جو ہے وہ واٹس ایپ، ای میل، سگنل اور ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن، لیکن حکومت سندھ میں قاصدوں کی کمی نہیں۔ بھائی ان قاصدوں کو پڑھا لکھا کے کچھ اوپر کی جگہ نہیں۔ ہیلتھ کا نظام، اچھا اسکول کے نظام پہ آگے جاتے ہوئے اس سال انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 3,82,000 جو ہے ڈیسک دیں گے، لیکن یہ بھول گئے کہ اس سے پہلے اسکولوں کی رپورٹ کے لحاظ سے 14 لاکھ ڈیسک کی کمی ہے اور 14 لاکھ بچے فرش پہ بیٹھ کے پڑھ رہے، اور یہ کوئی پچھلے 6 ماہ سے نہیں پڑھ رہے،
पिछले 9 साल से ये बच्चे जो है बगैर फर्नीचर के पढ़ाई कर रहे हैं, इनके कान पर अब दूर नहीं हुई। इसी तरह इन्होंने जेनेटर्स, जो कि हम 2 साल से कहते आ रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों के अंदर जेनेटर्स की पोजीशन क्रिएट की जाए कि वो बच्चों कौन सफाई करेगा उस स्कूल, कोई जमादार नहीं है उन स्कूलों में, तो उनमें पोस्टिंग करनी जरूरी है। टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि सारे स्कूलों को मिलेगी। सिंध में जितनी नाखानगिरी है उसको खत्म करने के लिए कोई इमरजेंसी नहीं डाली गई, कोई मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन का, टीवी का इस्तेमाल, कोई सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का निज़ाम मुताबिक नहीं किया जा रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम दें। हमारे सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल के जो फर्क है उसके अंदर सिर्फ एक आया है कि वो कल चंद 100 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल। जो आप इनके रिहेबिलिटेशन के बजट देखते हैं, चाहे वो BHUs के लिए हों, चाहे वो स्कूलों के लिए हों, जो उसमें फी स्कूल रकम आती है तो उसके अंदर तो शायद नया स्कूल बन सकता है। ये एक और जरिया होगा किसी की जेबें भरने का, इससे कि जो माजी में जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके ऊपर कोई एंटी करप्शन, और ये ही मसला है कि अच्छा चलिए आपने ये सब कुछ जब प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं तो आप बताइए आपने डिपार्टमेंट के लोगों में कितनी कटौती की, भाई उनको उस प्राइवेट सेक्टर में डेपुटेशन पर भेज दो, उसका भी साइज बढ़ता जा रहा है और ठेका भी दिए जा रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग का। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग का मेन फायदा ये होता है आप अपनी साइज ऑफ गवर्नमेंट कम कर सकें, साइज ऑफ गवर्नमेंट कम नहीं। अभी भी इस जमाने में भी उतने ही कासिद पाए जाते हैं, जबकि आजकल हम लोग पैगाम जो है वो व्हाट्सएप, ईमेल, सिग्नल और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन हुकूमत सिंध में कासिदों की कमी नहीं है। भाई उन कासिदों को पढ़ा लिखाते कुछ ऊपर की जबान में। हेल्थ का निज़ाम, अच्छा स्कूल के निज़ाम पे आगे जाते हुए इस साल इन्होंने वादा किया है कि 3,82,000 जो है डेस्क देंगे, लेकिन ये भूल गए कि इससे पहले स्कूलों की रिपोर्ट के लिहाज से 14 लाख डेस्क की कमी है और 14 लाख बच्चे फर्श पे बैठ के पढ़ रहे हैं। और ये कोई पिछले 6 माह से नहीं पढ़ रहे, पिछले 9 साल से ये बच्चे जो है बगैर फर्नीचर के पढ़ाई कर रहे हैं, इनके कान पर अब दूर नहीं हुई। इसी तरह इन्होंने जेनेटर्स, जो कि हम 2 साल से कहते आ रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों के अंदर जेनेटर्स की पोजीशन क्रिएट की जाए कि वो बच्चों कौन सफाई करेगा उस स्कूल, कोई जमादार नहीं है उन स्कूलों में, तो उनमें पोस्टिंग करनी जरूरी है। टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि सारे स्कूलों को मिलेगी। सिंध में जितनी नाखानगिरी है उसको खत्म करने के लिए कोई इमरजेंसी नहीं डाली गई, कोई मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन का, टीवी का इस्तेमाल, कोई सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का निज़ाम मुताबिक नहीं किया जा रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम दें। हमारे सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल के जो फर्क है उसके अंदर सिर्फ एक आया है कि वो कल चंद 100 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल। जो आप इनके रिहेबिलिटेशन के बजट देखते हैं, चाहे वो BHUs के लिए हों, चाहे वो स्कूलों के लिए हों, जो उसमें फी स्कूल रकम आती है तो उसके अंदर तो शायद नया स्कूल बन सकता है। ये एक और जरिया होगा किसी की जेबें भरने का, इससे कि जो माजी में जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके ऊपर कोई एंटी करप्शन की रिपोर्ट नहीं है। हम ऐसे स्कूल देख के आए और हम ना एड्रेस दे सकते हैं जिनकी छतें 4-4, 5-7 साल बाद गिर गई हैं बनने की। ये मुमकिन नहीं होता है, इससे कि जो तामीरात की जाती हैं उनकी जिंदगी कम से कम 100 साल होती है। आप देखें अभी तक आपके 500, 600 साल पुराने स्ट्रक्चर खड़े हुए मुगलिया दौर के, लेकिन ये पता नहीं कौन से बादशाह हैं जो कुछ तामीर करते हैं वो 4 साल में गिर जाता है, 5 साल में गिर जाता है। सड़कें भी उड़ जाती हैं, बिल्डिंगें भी गिर जाती हैं, केदार उड़ जाते हैं और बड़ा अच्छा है ये इंतजार करते हैं कि सैलाब आए तो हमारी मौज है। सैलाब आता है, जो कुछ इनके माजी के गुनाह हैं वो सब बह जाते हैं और नया गुनाह करने के लिए पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह मियाँ इस सूबे को सैलाब से बचाए और इन चोरों से भी बचाए। अब आते हैं सेहत के शोबे। सेहत के शोबे के अंदर भी इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं। हमें हेल्थ कार्ड चाहिए, हेल्थ कार्ड होगा, लोगों को आप देखिएगा जो ये प्राइवेट सेक्टर में जाके इलाज करवाना पसंद करते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल कल ही खुल जाएगी।
لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے، جس سے کہ اس کام میں پیسے نہیں، جس سے کہ وہ بل جو ہے وہ اسٹیٹ لائف انشورنس چیک کرے۔ اس وقت تو بڑی سیدھی بات ہے، سرکار کا پیسہ مالے منہ دلے بے رہے، دوائیں جہاں 2 ہفتے کی دینی چاہتی ہیں زیادہ آرڈر کر دو اور 3 مہینے کی دے دو۔ یہ NICH کا آڈیٹر رپورٹ پہ لکھا ہو گیا، NICVD کی آڈٹ رپورٹ پہ لکھا گیا۔ فلمیں بنانے کے لیے 8-8 لاکھ روپے دے رہے تھے۔ وہ حکیم اللہ صاحب نے جو کامیاب کارنامے انجام دیے NICVD میں، وہ بھی سب کے سامنے۔ آپ جائیے، یہ سب کچھ اویلیبل ہے۔ اس صوبے میں بھی بے تحاشا کرپشن ہے۔ جو ان کی وزیر ہیں وہ چھٹی دینے کے لیے بھی پیسے لیتی ہیں، اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی پیسے دیتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ بڑے صاحب کی بہن ہے، ان کے اوپر تو کچھ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اور جو چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لی جائے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے لیے جو رقم رکھی گئی ہے وہ اتنی ناکافی ہے کہ وہ شاید کراچی کے بھی ڈسپینسریوں کو نہیں کر سکتے پورا۔ جس صوبے کے اندر جتنے ڈاکٹر ہیں اتنے ہی کویک ڈاکٹر ہیں۔ کویک ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر جو بغیر ڈگری کے میڈیکل پروفیشن، جو کبھی کمپاؤنڈر ہوتا تھا وہ ڈاکٹر بن گیا، نیم حکیم خطرہ جان بھی اتنے ہی ہیں جتنے کے حکیم ہیں۔ تو نہ حکمت جو کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی چیک اور بیلنس رکھا گیا۔ ہر آدمی جس کے پاس 5 ہے وہ اپنی دکان سجا لیتا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اور ان کی زندگیوں پہ کسان کر رہا ہے۔ پورے پاکستان میں سندھ میں سب سے زیادہ اسٹنٹنگ ہے۔ اسٹنٹنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسٹنٹنگ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی نشو و نما سست ہو جائے اور وہ اس تک نہ پہنچے جو اس کو پہنچتی اگر اس کو پراپر غذا ملتی اور پراپر ماحول ملتا۔ سندھ میں یہ ہمارے 48% بچے جو ہیں وہ اسٹنٹنگ کا شکار ہیں۔ ہم نے اس مرض کا اتنی جلدی خاتمہ کیا ہے؟ صرف اچھی غذا ماں کو پہنچانا اور بچے کو پہنچانا۔ یہ پروگرام پچھلے 10 سال سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر کمی نہیں آ رہی، بلکہ یا تو وہیں اٹکا ہوا ہے ڈسٹرکٹ میں یا کچھ ڈسٹرکٹ میں یہ مسئلہ اور خراب ہو گیا۔ اس کو جس صوبے کے لوگوں کو ایسٹ کے طور پہ نہیں ٹریٹ کیا جائے گا وہ لائبلٹی ہو جائے گا۔ یہ بات بھی سمجھانی آپ کو بہت ضروری ہے۔ جس سے کہ ایسٹ وہ ہوتا ہے جو قیمتی چیز بن جائے، جو کما کے دے آپ کو، جو اثاثہ بن جائے آپ کو، اور لائبلٹی وہ ہوتی ہے جو آپ کے لیے درد سر ہو جائے۔ جب آپ کی آبادی پڑھی لکھی نہیں ہوگی، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوگا، تو وہ آبادی آپ پر بوجھ بن جائے گی، درد سر بن جائے گی۔ اگر وہ ہنرمند آبادی ہوگی تو وہ آپ کو کما کے اس ملک میں بھی دے گی، باہر جا کے بھی کما کے دے گی اور اس سے خوشحالی آئے گی۔